یہ دنیا میں گھومنے پھرنے اور مست رہنے والا انسان جب مرتا ہے تو تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا تھا۔ حقیقت میں انسان زمین پر پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین پر آیا ہے۔ اس کی پیدائش ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں ہو چکی تھی۔ عالم ارواح میں انسان سے وعدے لیے گئے کہ وہ اللہ کے لیے ہر قسم کا امتحان دے گا، کبھی اللہ کے لیے صبر کرے گا اور کبھی اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے گا، تاکہ اس امتحان کے بدلے اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ مگر افسوس، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس چھوٹی سی دنیا اور محدود سی زندگی میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے خود پتہ بھی نہیں چلتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی 3 قسم ہوتے ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو گناہ کرتے ہیں اور کبھی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ کر کر کے خوف گناہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی بن جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی کتے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گدھے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گائے کی مثل ہوتا ہے، تو کسی کا مزاج سانپ کی مثل ہوتا ہے۔ وہ رہتے کھاتے پیتے تو انسانوں کے ساتھ ہیں، لیکن انسانوں کے اندر ان میں جانور چھپا ہوتا ہے۔ بس فرشتہ موت عزرائیل کی شکل میں آ پہنچتا ہے، اور جب جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ انسانوں کا روح اس طرح سے جسم سے الگ ہوتا ہے جسے خوشبودار پھول سے خوشبو الگ ہو جائے۔ وہ اس طرح سے جسم الگ ہوتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے ریشم کا کپڑا کسی کانٹے میں الجھا دی ہو اور پھر زور سے کھینچ لیا ہو۔ انہیں شدید تکلیف ہوتی ہے، جو قدم قدم پہ انسانوں کی تکلیف اور اللہ کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں۔ بس اس مٹی کے جسم سے روح الگ ہونے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں نے جو عالم ارواح میں جو اپنے خدا سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر سکوں۔ لیکن افسوس، اسے موقع نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کے دربار میں جو وقت اس کا لکھا ہوتا ہے وہ اس نے پورا کر دیا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پاس لوح محفوظ پہ جو انسانوں کا وقت لکھا ہے وہ دنوں، سالوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ سانسوں پہ مبنی ہے، کہ یہ انسان اتنی مرتبہ سانس لے گا اور اتنی مرتبہ سانس چھوڑے گا۔ بس انسان کے جسم کو جب تدفین کیا جاتا ہے تو انسان کا روح برزخ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور منکر نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رسول کون ہے؟ اور تم کس دین پہ زندگی بسر کرتے رہے ہو؟ کس طرح سے انسانوں کے ساتھ چلتے رہے؟ اور جو فرشتے مسلسل انسانوں کی کندھوں پہ نیکیاں اور گناہ لکھتے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے اعمال، اور اتنے وعدوں اور اتنے امتحان کو اس طرح سے تم نے کھیلا ہے۔ یہ جو جسم ہم اپنے ساتھ لے کر گھومتے پھرتے ہیں، اصل میں یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان رونے لگتا ہے اور اپنے اعمال کو یاد کر کے تڑپنے لگتا ہے، اور بار بار فریاد کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے اعمال بہتر کر سکوں۔ جس انسان کو مجھ سے تکلیف ملی میں اس سے معذرت کر سکوں، معافی مانگ سکوں، لیکن افسوس اسے وقت نہیں ملتا، کیونکہ جتنا وقت اسے ملنا تھا اتنا وقت اسے زمین پہ مل چکا ہے۔ اچھے اعمال والوں کے لیے فرشتے جنت کی خوشخبری سنا کے جاتے ہیں، اور خراب اعمال والوں کے لیے دوزخ کی خبر سناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، اب یہی اعمال تمہارے خالق کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو ان کے وارث جتنے زمین پہ موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں، تاکہ قیامت تک پہنچنے تک ان کے گناہوں کا ترازو کم اور ان کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو سکے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اس طرح کی مزید ویڈیو بنا سکوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔